وعدہ اور معاہدے کی پابندی کی بات چل رہی تھی۔ بعض لوگ مسلمانوں کے ساتھ تو وعدہ اور معاہدہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جن لوگوں سے غیر مسلموں سے جن سے ان کے اختلاف ہو جائے تو ان سے وعدہ معاہدہ پورا نہیں کرتے وہ، اور یا وہ یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی میں جو فلاں شخص سے وعدہ اور میں نے وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اگر میں اس کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہوں تو فلاں شخص کون سا حاجی اور نیک آدمی ہے، وہ صاحب بھی تو معاہدے خلاف ورزی کرتے ہیں، وعدے خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے جو شخص بھی وعدہ اور معاہدہ کر لیتا ہے تو اس کی پابندی کرنا اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دوسرا شخص اور سامنے والا شخص خود وعدہ معاہدے کا پابند نہیں ہے، اس سے گناہ اسے خود ہوگا، اگر یہ بھی اس سے وعدہ معاہدہ پورا نہیں کرے گا یہ خود گناہ گار ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ جس سے وعدہ فرماتے تھے، معاہدہ فرماتے تھے، اسے پورا فرماتے تھے۔ کئی مثالیں آپ کی زندگی میں اس کی ملتی ہیں۔ مثلاً آپ یہ دیکھیں، صلح حدیبیہ ہوئی، صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے صلح کی تھی، اس میں کئی شرائط طے ہوئی تھی۔ ایک شرط یہ تھی کہ اس معاہدے کی مدت کے دوران اگر کوئی شخص مکہ سے مدینہ چلا گیا اور مسلمان ہو گیا تو مدینہ کے مسلمان اسے مکہ واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے اور واپس کریں گے۔ اور دوسری شرط یہ تھی اگر اس دوران کوئی مسلمان مدینہ سے خدا نخواستہ مذہب اسلام چھوڑ کر مکہ آ گیا، مکہ کے لوگوں سے واپس نہیں کریں گے۔ اب آپ نے یہ شرط طے کر لی، طے کرنے کے بعد ابھی آپ وہیں اسی مقام پہ موجود تھے، حضرت ابو جندل رضی اللہ عنہ صحابی تھے، تو وہ آپ کے پاس آ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں، میرے والد اور میرے خاندان کے لوگ سارے غیر مسلم ہیں، اسلام قبول کرنے کی وجہ سے وہ مجھے پریشان کرتے ہیں، مارتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے وہ زنجیروں سے بندھے ہوئے تھے، بیڑیاں ڈلی ہوئی تھی اور ان کے گھر والوں نے بیڑیاں کو ڈالی ہوئی تھی کہ تم مسلمان کیوں ہوئے؟ تو ان لوگ ایک آس اور امید لے کر آئے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مجھے ساتھ لے جائیں گے اور میں ان پریشانیوں سے اور تکالیف سے نجات پا لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آئے تو ان کے والد سہیل کو خبر ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ میرا بیٹا سب سے پہلے یہ ان شرائط کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اسے واپس کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی دلی کیفیت اس وقت کیا ہوگی؟ یقیناً پریشانی ہوگی۔ ایک مسلمان ہمارا کلمہ گو مسلمان بھائی ہے، مسلمانوں کے کافروں کے قبضے میں ہے، وہ اسے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے مارتے اور تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ان کی 110% خواہش یہی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمارے ساتھ مدینہ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار بھی کیا، آپ نے فرمایا بھی تو معاہدہ نامہ تحریر ہو رہا ہے، مکمل نہیں ہوا، تو لہٰذا یہ اس معاہدے کی شرائط میں داخل نہیں ہے۔ جب عہد نامہ پورا ہوگا، صلح نامہ پورا ہوگا، لکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اس پر عمل درآمد ہوگا۔ تو اس جندل کے والد نے سہیل نے کہا کہ نہیں اسے واپس کریں ورنہ معاہدہ ختم کر دوں گا میں۔ آپ نے پھر منت کی اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدھی مجھے مانگا ہوا دے دو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے واپس کرنا پڑے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کیا اور اس طرح آپ نے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کی آپ نے پاسداری کی، اس کی خلاف ورزی نہیں کی۔ پھر بعد میں جندل پھر یہ کسی طرح رہائی پا کر اور روپوش ہو کر مدینہ پہنچ گئے اور پیچھے سے ان کو مشرکین لینے کے لیے پہنچ گئے۔ تو انہوں نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب تو میں بڑی مشکل سے مدینہ آیا ہوں، اب تو مجھے میرے پاس رکھیں۔ لیکن چونکہ آپ نے ایک معاہدہ کیا ہوا تھا تو آپ نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا، قادر نخواستہ واپس کیا۔ ان کے تفصیلی واقعہ ہے وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانی دشمنوں سے بھی جو معاہدہ کرتے تھے، وعدہ کرتے تھے، اس کی آپ پاسداری کرتے تھے، اس کی مخالفت و خلاف ورزی نہیں کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اعتماد بحال رہے، لوگ ہم پر اعتماد کریں، ہم سے معاملات کریں، تو ایسے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کس سے وعدہ معاہدہ کرے سوچ سمجھ کر کرے۔ اگر اس وعدہ معاہدے کو پورا کر سکتا ہو تو وعدہ معاہدہ کرے، پورا نہ کر سکتا ہو بالکل نہ کرے، اور جب کس سے وعدہ معاہدہ کر لے تو پھر اس کو حتی الامکان اور پوری کوشش سے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، کہ نبی آپ اپنی کتاب قرآن کریم میں
اسماعیل کا تذکرہ کیجئے، وہ سچے تھے، صادق الوعد، وعدے کے بڑے سچے تھے، وکان رسول النبی، اللہ کے رسول اور نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام والی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.